الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم انما حرم علیکم المیتۃ سوائے اس کے کہ نہیں اس نے حرام کیا تمہارے لیے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو چیز بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام اس پر، غیر اللہ کے لیے اس پر آواز بلند کی گئی ہو، غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والے، رحیم بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم سوائے اس کے کہ نہیں اس نے حرام کیا یعنی اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے اہل حا سے، اور ایک لفظ ہے اہل۔ اہل ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں۔ اہل حلال سے ہے، پھر ماضی مجہول ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ اہل حلال سے ہے، جانور حلال کرنا، نہیں وہ نہیں ہے، یہ وما اہل نہیں ہے۔ اہل اہل ہے حلال سے، حلال کیا گیا، حلال کیا گیا۔ اہل کس سے ہے؟ اہل ہلال سے ہے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں صرف چاند کو نہیں کہتے، چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں، چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، چاند کو بدر بھی کہتے ہیں، چاند کے مختلف نام ہیں عربی میں، ہم عربی کی بات کر رہے ہیں، تو عربی میں چاند کے مختلف نام ہیں۔ تو ہلال سے مراد کون سا چاند ہوتا ہے؟ پہلی رات کا چاند، ہلال، ہلال عید، یعنی وہ چونکہ یکم شوال کو ہوتی ہے عید، پہلی رات کا چاند ہوتا ہے۔ اسی طرح ہلال رمضان، رمضان کا چاند، جب چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ وہ جو رمضان کی ساری راتوں میں جو چاند نکلتا ہے اس کو ہلال رمضان نہیں کہتے ہیں۔ اگر رمضان کی 14ویں رات کا چاند ہو اس کو ہلال رمضان نہیں کہیں گے، شوال کی 14ویں رات کا چاند ہو اسے ہلال عید نہیں کہیں گے، یا ہلال شوال نہیں کہیں گے۔ تو ہلال سے مراد وہ چاند ہے جس سے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، شروع کا۔ تو ہلال کا معنی کیا ہوا اصل؟
اصل میں ہلال کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ شور مچانا، آوازیں بلند کرنا. تو جو رات کے چاند کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے ہیں، وہ دیکھو چاند نظر آیا اور نیا مہینہ چڑھ گیا، عید شروع ہو گئی، عید کا مہینہ، عید عید کا چاند نکل آیا، رمضان کا چاند نکل آیا، فلاں مہینہ شروع ہو گیا. تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. 14ویں رات کے چاند کو ہلال نہیں کہتے، اس کو بدر کہتے ہیں. تو ہلال کا مطلب کیا ہوا؟ شور مچانا. تو وما اہل کا مطلب اب بتائیے کیا ہوگا؟ یہ اہل ہاں سے، آنکھوں والی ہاں سے، یہ حلال سے نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہے ہمیں. تو اہل کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ بلند کی گئی ہو، شور مچایا گیا ہو. مجہول ہے نا، فعل ماضی مجہول. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اس سے کہ نہیں، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اسے کہ جس پر آواز بلند کی گئی ہو غیر اللہ کی، بھی ساتھ اس کے، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو. غیر اللہ کا نام بلند کرنے سے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے جانور، چاہے وہ حلال جانور ہو، ایک تو ہے نا کہ ایک انسان حرام جانور کو ذبح کر لے، گدھے کے گردن پہ چھری چلا دے، کتے بلی کو جو ہے وہ حلال کر لے، تو وہ ذبح کر لے، تو وہ ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتے. حلال جانور، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، ہرن وغیرہ، اور یہ جو حلال جانور ہیں، اگر ان کو ذبح کرتے وقت ان پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ فلاں درگاہ کے نام ہے، یہ فلاں بت کے نام ہے، یہ فلاں پیر فقیر فلاں بزرگ کے نام ہے، تو اللہ کے نام، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کریں، چاہے ہم حج کے موقع پر جانور کو قربان کریں، یا ہم عام حالات میں دعوت وغیرہ کے لیے، کوئی ولیمہ وغیرہ کے لیے، کسی پروگرام کے لیے ہم جانور ذبح کریں، ہر تو ہم جانور پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یا کسی کی طرف سے اللہ کی طرف سے نام لیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے نام لیا جاتا ہے تو جانور حلال ہوتا ہے، جو حلال جانور ہے. لیکن اگر جانور ذبح ہی اللہ کے نام پہ نہیں کیا جا رہا، غیر اللہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے، کوئی بندہ اپنے پیر فقیر اور اپنے معبود اور اپنے بت کا نام اور اپنے معبود کا نام لینا شروع کر دے، یہ لات کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، تو وہ جانور ویسے حرام ہو جاتا ہے. وہ بالکل ویسے میں ابھی وہی ذکر کرنے لگا ہوں. تو جس طرح مردار حرام ہے، یعنی ایک تو ہے نا حرام جانور، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ آپ ذبح بھی کر لیں تو حرام ہے. جیسے میں نے کہا گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، اور یہ جانور ہیں، درندے ہیں، یہ سارے حرام ہیں، کچلی والے. تو وہ کہیں مردہ پائی جائیں تو وہ بھی حرام ہے، اگر آپ ان کو ذبح بھی کر لیں پھر بھی حرام ہے. ایک ہے حلال جانور جو آپ ذبح کر لیں صحیح طریقے سے اللہ کا نام لے کر تو حلال ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی مردہ پایا گیا، خود بخود مر گیا خود بخود، تو اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. بھیڑ بکری اگر مر جائیں، ذبح نہ کیا جائے، تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مردار حرام ہے. اسی طرح وہ جو بہا ہوا خون ہوتا ہے، یہاں خون سے مراد وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے، یا خون سے مراد جمع ہوا خون، یعنی وہ جو کلیجی کی صورت میں ہو یا تیلی کی صورت میں ہو، تو یہ وہ والا خون نہیں ہے. یہاں خون سے مراد وہ جو بہا ہوا خون ہے وہ حرام ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر او دما مسفوحا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، بہا ہوا خون، اس کی وضاحت یہاں صرف خون ہے، دوسری آیت میں اس کی وضاحت بہا ہوا خون. اور جس طرح مردار حرام ہے، بہا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح ایک حلال جانور اگر اس کو ذبح بھی کر دیا جائے لیکن اس پہ غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اب غیر اللہ کا نام بلند، وہ بالکل اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے. تو غیر اللہ کا جو نام لیا جاتا ہے، تو ایک تو غیر اللہ کا نام لینے کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ غیر اللہ کے نام کی نیاز دیجیے، اللہ کے نام کی بھیٹ، اللہ کے نام کی نیاز کی بجائے. دیکھیے اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تعظیم کے لیے ہے، اللہ کے نام پر
جانور قربان کیا جاتا ہے، وہ عید کے موقع پر ہو، وہ حج کے موقع پر ہو، وہ عام ہم اپنے کھانے کے لیے ذبح کریں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ عبادت ہے اللہ کی۔ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو جب غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، غیر اللہ کے نام، پیر فقیر کے نام، کسی بت کے نام، کسی نبی ولی کے نام، تو چاہے وہ بہت نبی ولی کی بزرگی کیوں نہ ہو، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کسی کے نام کی نظر کے طور پر کوئی جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو انہوں نے سوال کیا کہ بعض دفعہ جانور ہوتا غیر اللہ کے نام ہے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، کسی قبر پہ جا کر، کسی پیر فقیر کی، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر، کسی استہانے پہ جا کر جو ہے وہ ایک جانور قربان کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، تو یہ بھی غیر اللہ کے نام ہے۔ بعض تو یعنی اس کی حرمت پہ تو سب قائل ہیں، بعض کہتے ہیں یہ بھی غیر اللہ کے نام ہے اس لیے حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نام تو اللہ کا لیا گیا ہے، یہ چونکہ غیر اللہ کی نظر ہے تو وہ اس وجہ سے حرام ہے۔ حرمت کے سب قائل ہیں، لیکن کیا وہ ما اہلہ میں آئے گا کہ وہ کسی اور وجہ سے وہ حرام ہوگا؟ تو بہرحال یہ بھی غیر اللہ کا نام ہی ہے۔ ہاں جی تو غیر اللہ کے نام کا جانور چاہے اس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جی میں نے نظر مانی ہے کہ میں جانور قربان کروں فلاں جگہ پر، آپ نے فرمایا اس جگہ پر کہیں پہلے کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ یعنی اب آپ سے سوال ہوا کہ میں نے نظر مانی فلاں جگہ پہ جانور ذبح کروں، وہ نظر یہ تھی کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہاں کوئی پہلے کوئی بت تو نہیں تھا اور کوئی وہاں جاہلیت میں کوئی وہاں جانور غیر اللہ کے نام تو ذبح نہیں کیے جاتے تھے؟ پتہ لگا کہ اگر جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے اور نام اللہ کا لیا جا رہا ہے کسی مخصوص جگہ پر، تو وہ جانور بھی اس حکم میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہمارے سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، تو جو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، اور جس جانور پر نام اللہ کا لیا ہی نہ جائے، اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا نام نہ لے جانور ذبح کرتے وقت، ویسے بھول جائے، اس نے اللہ کا نام لینا تھا لیکن بھول گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ ایک انسان جان کر اللہ کا نام نہیں لیتا، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں بھی جو اکثر لوگ بھیج دیتے ہیں نظر نیاز جیسے پچھلے مہینے میں لوگ کرتے رہے اور تقسیم کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی اس میں مطلب ہے۔ جی اصل میں وہ اگر کسی ایسے تقریب کی ہیں جو تقریب اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے اور بدعت ہے ایسی تقریب وغیرہ، تو اس تقریب میں جو چیز ہو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر اس میں ہم شرکت کریں گے تو بیٹھ سے ہونا، اس میں اگر شرکت کریں گے تو وہ پھر ہم گویا کہ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ بہرحال یہاں اس وقت جانور کی ذبح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہا ہوا خون حرام ہے، خنزیر گوشت حرام ہے، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے۔ اچھا، یہ چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اور اللہ نے انما کہہ کر ان چیزوں کو حرام کیا۔ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو اننا ہوتا ہے، انما کا مطلب کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے۔ سوائے اس کے نہیں کہ سوائے اس کے کہ نہیں، سوائے اس کے کہ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے سوائے اس کے کہ نہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ انما سے، یعنی یہ حصر کے لیے ہوتا ہے انما، یعنی جب ایک ہے کہ آپ انما کے بغیر، ایک ہے اننا، وہ ایک الگ ہے، ان اللہ غفور، وہ اننا اسے زور پیدا ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ایک ہے انما، انما کا مطلب بے شک نہیں ہوتا، انما کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں۔
یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور پھر آگے ایک بات ہو رہی ہوتی ہے. تو انما کے ساتھ اور انما کے بغیر فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حسر کا اور حسر نہ ہونے کا. حسر کیا ہے اور حسر کا نہ ہونا ہو؟ انما سے حسر ہو جاتا ہے معنی میں، اور انما نہ ہو تو حسر نہیں ہوتا. بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں. اگر میں کہوں، اس کی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں کہ زید فی الدار، زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ زید نامی شخص مسجد میں ہے. اچھا جی، خالد مسجد میں ہے کہ نہیں، عمر بکر کوئی مسجد میں ہے کہ نہیں، اور لوگ مسجد میں ہیں کہ نہیں، اس کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں. صرف زید نامی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مسجد میں ہے. زید فی الدار یا زید فی المسجد، زید کے مسجد میں ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید مسجد میں ہے. باقی لوگ ہیں کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کہا جائے انما زید فی المسجد، سوائے اس کے کہ نہیں زید مسجد میں ہے، اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید مسجد میں ہے. اس کے ساتھ اور فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. وہ کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کہ صرف زید مسجد میں ہے، سوائے اس کے کہ نہیں زید مسجد میں ہے، زید کے علاوہ کوئی اور مسجد میں نہیں ہے. باقیوں کی نفی بھی ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیس فی المسجد الا زید، پہلے نفی کر کے بعد میں الا لے آئیں، معنی میں حسر پیدا ہوتا ہے. ایک ہے زید فی المسجد اور ایک ہے لیس فی المسجد الا زید. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بڑا فرق ہے. زید فی المسجد سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ زید نامی شخص مسجد میں ہے، باقی ہیں کہ نہیں اس کی نفی، اس بات یا اس کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن لیس فی المسجد الا زید سے زید مسجد میں ہے، اس کا اس بات تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ باقیوں کی نفی بھی ہو رہی ہے. اور یہی چیز انما بھی کرتا ہے. انما حسر پیدا کرتا معنی میں. تو ایک ہے الہکم، الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ ہے. اگر یہ لفظ ہو الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ ہے، تو اس سے اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہوگا، باقیوں کی نفی نہیں ہوگی. باقیوں کی نفی کے لیے یا تو ہمیں کہنا پڑے گا لا معبود یا لا الہ الا اللہ، یا ہمیں کہنا پڑے گا انما الہکم اللہ. قرآن میں ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. دو طرح اللہ نے وہاں حسر کیا. ایک انما سے، انما الہکم اللہ میں بھی وہی حسر ہے جو لا الہ الا ہو میں حسر ہے. انما الہکم الہ واحد، انما سے حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. تو انما یہ کلمہ حسر ہے، اس کا معنی صرف کر لیں، صرف یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. یا اس کا معنی عام طور پہ سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یہ بھی حسر، حسر کے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں سوائے اس کے نہیں، اور ہمیں یہ دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ حسر ہے اصل میں، سوائے اس کے نہیں. یا تو یہ کہیں یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، صرف یہی بات ہے. انما الہکم اللہ، تو تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے. باقیوں کی نفی بھی ہو رہی ہے، حسر. تو یہاں اب یہی معنی کریں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو چار چیزیں اللہ نے بیان کی، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان چار چیزوں کو حرام کیا ہے. انما کہہ کر معنی میں کیا اضافہ ہوا، کیا چیز سمجھ میں آئی ہمیں؟ انما کہنے سے معنی میں حسر پیدا ہوا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چار چیزیں حرام کی ہیں. یعنی حسر کا مطلب ہوگا یہی چار چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. یہ بات قرآن کریم میں یہاں نہیں ہے، صرف قرآن کریم میں دو تین مقام پر اللہ نے اور بھی فرمایا. یہاں بھی انما حرم علیکم المیتۃ، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں بھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل یہاں لغیر اللہ بھی ہے، وہاں بھی لغیر اللہ ہے دوسرے پارے میں. انما حرم سورہ بقرہ آیت نمبر 173. سوائے اس کے کہ نہیں اس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. یا وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، یا بھی پہلے آ گیا، اور جس پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. یہاں بھی یہی انداز ہے. ایک اور جگہ پر تو اللہ نے مزید وضاحت کر کے سورہ نام آیت نمبر 145 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کی گئی، محرمن حرام چیز، علی طاعم یطعمہ کوئی کھانے والا جس کو کھائے، الا سوائے، یعنی جو چیز مجھ پہ وحی کی گئی ہے اس وحی میں کھانے والے پر کوئی اور چیز حرام نہیں پاتا سوائے. اب پہلے نفی بعد میں الا، اس سے بھی حصر پیدا ہوتا ہے، جو انما سے حصر پیدا ہوتا ہے وہی پہلے نفی بعد میں الا سے بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہلے لا سے نفی ہو رہی ہے اور الا سے حصر بعد میں الا کہہ کر، تو کہہ دیجیے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی حرام چیز کھانے والے پر جو کھائے میں نہیں پاتا سوائے کے بعد پھر چار چیزیں وہی آ گئیں، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یہاں دم کی وضاحت آ گئی، بہا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، اور وضاحت آ گئی خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، فإنہ رجس، کیونکہ وہ نجس ہے، مزید وضاحت آ گئی. او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یہ ایسی فسق چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے. یہی چار چیزیں یہاں ذکر ہو گئی. اب سوال یہاں اشکال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جی باقی حلال ہے. یہاں سے تو برتن کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں، صرف یہی چیزیں حرام ہیں. تو کیا یہی چیزیں حرام ہیں؟ باقیوں کو یا تو اللہ نے صرف ان چار چیزوں کو ذکر کیا ہو، یا تو حصر کے ساتھ ذکر ہے. باقی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہر کچلی والا جانور، وہ جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، درندہ، وہ بھی حرام ہے. شیر، چیتے، بھیڑیے اور کتے، لومڑی، گیدڑ وغیرہ یہ سب ایسے حرام ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر پنجوں والا پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. کلو ذی مخلب کے الفاظ ہیں حدیث میں. اسی طرح گدھے کے بارے میں الگ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے ان کو حرام کر دیے، اور آپ نے فرمایا ان کو حرام کر کے کہ میں نے یہ حرام کیا، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے حرام کیا، اللہ نے حرام نے کیا، میرا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے. اس سے پہلے اصل میں ایک گدھا ہوتا ہے جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، وہ تو ابھی بھی حلال ہے، زیبرا یا جنگلی گدھا، تو وہ کھاتے تھے. اور اس کے ساتھ یہ گھریلو گدھے یہ حلال تھے، لوگ استعمال کم کرتے تھے کیونکہ یہ بال برداری کے کام آتے تھے. جس میں گھوڑا ہے، گھوڑا حلال ہے، لیکن بالکل حلال ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بالکل حلال ہے گھوڑا. تو گدھا بھی حلال تھا، جنگلی گدھا تو ابھی بھی حلال ہے، تو گدھا بھی حلال تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ایک موقع پر اس کو آپ نے حرام کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے حرام کو اللہ کے حرام کرنے کی طرح سمجھو. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حرام کر دیا. تو آپ نے فرمایا میں یہ اپنی طرف سے حرام نہیں کر رہا، میرا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے، وہی کی روشنی میں آپ نے حرام کیا. سموں کا کہتے ہیں لوگ بر ہوتے ہیں، اگر وہ دو حصے ہوں تو حلال ہے، اگر ایک ہی ہو تو اس کا ذکر نہیں ہے احادیث مبارکہ میں. وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں پر ہم نے فلاں چیز حرام کی تھی، وہ یہودیوں کے والے سے بات ہے. ہمارے ہاں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو جانور حرام ہیں ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، بعض لوگ وہ وجہ بیان کرتے ہیں. حدیث میں وہ وجہ اس طرح کر کے ذکر نہیں ہے، یہودیوں کے حوالے سے ایک بات ذکر ہے. ہماری شریعت میں جو ہے وہ تو یہ ہے. لیکن اشکال اصل میں یہ ہے کہ باقی چیزیں تو جو ذکر ہیں وہ حدیث میں ذکر ہیں، قرآن کریم میں حصر کے ساتھ یہ چیزیں کیوں ذکر ہوئیں؟ حصر کا مطلب تو یہ ہے کہ
باقی چیزیں حرام نہیں ہیں. جب قرآن کہتا ہے باقی چیزیں حرام نہیں ہیں تو پھر باقی چیزیں کیسے حرام ہو گئیں؟ تو اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یا تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ آیات مکی دور کی ہیں. سورہ بقرہ یہ بھی مکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ نحل یہ بھی مکی دور کی صورت ہے. اسی طرح سورہ انعام وہ بھی مکی دور کی صورت ہے. تو مکی دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی اس میں اور کوئی چیز حرام نہیں تھی. مکی دور میں زیادہ تر یہ موضوع تھا ہی نہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، تفصیلات تو تھی نہیں. نماز تک کی تفصیلات معراج کے موقع پر، اور معراج مکی دور میں آخر میں جا کے ہوا ہے 10 میں تقریباً. زکوٰۃ وغیرہ بنیادی ترین تفصیلات مدینہ میں جا کر اتری ہیں. زکوٰۃ، روزہ 2 ہجری میں، حج تو جا کر 9 ہجری میں. تفصیلات تو شراب حرام ہوئی آخر میں جا کر، سود کی حرمت بالکل آخری دور میں. تو تفصیلات تو مکی دور میں زیادہ تفصیلات تھی نہیں. مکی دور تو اصل میں جنت جہنم، اللہ کا ڈر اور اللہ کی توحید اور کفار کے اعتراضات اور عقیدہ. تو علماء کہتے ہیں اصل میں مکی دور میں تو یہ حلال و حرام اور ان کی تفصیلات کا موضوع ہی نہیں تھا. یہاں بات عقیدے کی رنگ میں ہو رہی ہے کہ اصل میں حرام کرنا حلال کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اس کام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. کیونکہ قریش مکہ انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، کچھ جانور انہوں نے اپنے درگاہوں اور اپنے بتوں کے نام نظر کر کے وہ ان کو انسانوں کے لیے حرام کر دیتے تھے. ایسے جانور ہوا تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ جانور ہوا تو عورتوں پر حرام ہو جائے گا، یہ جانور ہوا تو وہ بچوں پر حرام ہو جائے گا، اگر وہ اس طرح ہوا تو یہ، اور اس طرح ہوا. خود اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑ گھڑ کر کہ اللہ نے اگر ایک چیز حلال کی ہے تم کون ہو حرام کرنے والے؟ تم اس میں تفصیلات بنانے والے تم کون ہو؟ تو یہ اس ضمن میں یعنی بات ہو رہی ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام. اللہ فرماتے ہیں تم نے جو بحیرہ بنا دیا صائبہ، وسیلہ، وہ کہتے تھے جی اگر ایک مادہ اونٹنی کے بعد دوسری مادہ اونٹنی ہو گئی ایک اونٹنی سے، اب وہ اونٹنی جس سے ایک مادہ اونٹنی کے بعد دوسری مادہ اونٹنی ہوئی ہے، وسیلہ ایک جانور دوسرے جانور سے مل گیا مادہ، تو اب یہ اونٹنی ہے، اب یہ اونٹنی حرام ہو جائے گی. اب اس اونٹنی پر سواری نہیں کریں گے، اب اس اونٹنی کو ذبح نہیں کریں گے، اس کا گوشت بھی ہم حرام ہو گیا، اور یہ فلاں بت کے نام نظر ہو گیا، اس پہ سواری بھی نہیں ہو سکتی، اب یہ ایک مقدس اونٹنی بن گئی. جس جانور کے نطفے سے 10 جانور ہو جائے وہ حام بن گیا ہے، اب یہ جانور جو ہے اب حرام ہو گیا ہے. حلال جانور اللہ نے حلال کیے، تم کون ہو حرام کرنے والے؟ عقیدے کا مسئلہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ جو جانوروں کو حلال و حرام کرنے کا ایک پورا طریقہ کار بنا لیا ہے. تو یہاں مسئلہ حلال و حرام کیا ہے اس کی ڈیٹیل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ عقیدے پر رد ہے کہ یہ جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں ان جانوروں میں سے خنزیر کا گوشت تو وہ تو ہمیشہ سے ہی حرام ہے، اس کے ساتھ باقی چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے مردار حرام ہوتا ہے چاہے حلال جانور ہو، اور ان کا خون بہا ہوا وہ حرام ہوتا ہے، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے. باقی جانور جب اللہ نے حلال کیے ہیں تو تم ان کو حرام کیوں کر دیتے؟ کوئی بندہ یہاں سے اعتراض کرے گا جی پھر تو درندے بھی حلال ہیں. قرآن تو کہتا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے. بھائی اصل میں یہ عام حلال و حرام کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ موضوع اصل میں ان کے عقیدے جو ان کے اصل میں مکی صورتوں کا موضوع ہے، کفار کے عقائد، کفار کے اعتراضات اور ان کا رد، کفر و شرک کی توحید وغیرہ کی بحث ہے. یہ توحید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ شرک کا مسئلہ ہے کہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو دے دینا یہ شرک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں ان آیات کے بعد اکثر یہ موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ حلال کرنا حرام کرنا. تو یا تو ایک مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو حلال و حرام درندوں اور وہ باقی حرام جانوروں کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو جو ہے حلال یہ جو بحیرہ، صائبہ وغیرہ جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. یا پھر علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس دور کی یہ آیات ہیں اس دور میں ابھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام ہی نہیں کی تھیں، وہ تو حرام بعد میں کی، اس وقت تک یہی چیزیں حرام تھیں. شریعت میں ابھی تک حلال و حرام کے بارے میں یہی تفصیلات گزری تھیں، تو اس میں مزید چیزیں بھی حرام نہیں ہوئی تھیں، وہ بعد میں جا کے حرام ہوئیں. تو اس آیت کا وہ مدنی دور کی آیات اور احادیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے.
تو یہ شروع دور کی آیات ہیں. تو اصل میں اس کا موضوع حلال و حرام ہے ہی نہیں. اس کا اصل موضوع ہے کہ حلال حرام کرنا حق کس کا ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر تم خود اپنی طرف سے کیسے حلال حرام کر سکتے ہو. تو سوائے اس سے کہ نہیں اللہ نے حرام کیا تمہارے لیے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس پر نام بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا. فمن اضطر غیر باغ، بس جو مجبور کر دیا جائے بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، دو استثناء اللہ نے کر دیے، تو ان دو استثناءات کے ساتھ اللہ اسے معاف کر دیں گے، رحم کر دیں گے. یعنی اگر ایک بندہ مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر مردار خون یا یہ چیزیں اگر اس کو استعمال کرنی پڑ جائے، مجبور سے مراد جان کی مجبوری ہو، مر رہا ہو کوئی بندہ، تو جان بچانے کے لیے اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ اس پہ رحم کریں گے. لیکن دو شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ باغی نہ ہو، غیر باغی. باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کا باغی ہے، ایک بندہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہی نہیں. تو ایک باغی شخص اگر عام حالت میں حرام جان جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اگر وہ کہ میری مرضی ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اور وہ مردار کو کھا لے عام حالت میں، تو وہ یہ تو گناہ ہے. ایک کافر بھی کرے گا تو گناہ ہے. تو اگر یہ وہ عام حالت میں کھائے گا پھر بھی گناہ ہے، اگر وہ مجبور ہو کر کھائے گا پھر بھی گناہ ہے. ہاں ایک اللہ سے ڈرنے والا اگر عام حالت میں نہیں کھاتا کہ میرے رب نے منع کیا ہے، لیکن مجبور ہو کر، وہ باغی نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا، وہ مجبور ہو کر اگر اسے کھانا پڑتا ہے جان بچانے کے لیے ورنہ وہ مر جائے گا، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ اس پہ رحم کر دیں گے. اور وہ بھی بقدر ضرورت. وہ آگے ہے ولا عادن، وہ اگلی شرط ہے. میں صرف ابھی بغاوت کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی شرط کی وضاحت. تو یہ جو دین کے اندر کوئی تخفیف آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، دین کے اندر تخفیف ہمیشہ مسلمانوں کے لیے آتی ہے، کفار کے لیے وہ تخفیف نہیں ہوتی. اس سے پتہ لگتا ہے کفار بھی ہمارے جو احکامات ہیں ان کے پابند ہیں. اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں، کفار کے لیے بھی ہے. پھر اللہ ایمان والوں کو کیوں کہتے ہیں نماز پڑھو؟ اس لیے کہ کافر وہ اللہ کی بات وہ کہتے ہیں میں اللہ کی بات نہیں ماننی. ورنہ نماز نہ پڑھنے کا جو وبال ہے، جس طرح ایک مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا ملتی ہے، کافر کو بھی نماز نہ پڑھنے کی، ہر نماز کے وقت نماز نہ پڑھنے کی سزا ملتی ہے. اس کو اس کے کفر کی سزا کے علاوہ اس کی سزا ملتی ہے. اس کا کفر اور اس کا شرک وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ بڑے جرم اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. یہ چیزیں اکثر بیان نہیں ہوتی، ورنہ وہ بھی اللہ کے احکامات نہ ماننے پر سزاوار ہوتا ہے. تو اب ایک شخص جو ہے وہ ویسے ہی اللہ کا باغی ہے، چاہے وہ کافر ہے، کافر ہونے کی بنا پر باغی ہے، تو وہ تو مجبور عام حالت میں کھائے گا تو وہ تو جرم ہے ہی. کفر کے علاوہ اس کا یہ جرم بھی ہے کہ وہ سور کھائی جا رہا ہے اور وہ مردار کھائی جا رہا ہے. عام حالت میں اگر وہ مجبوراً بھی کھائے گا تو مجبوراً کھا کر بھی وہ بھی اس کا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. ایک بندہ نام کا مسلمان ہو لیکن وہ باغی ہے اللہ کا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا. تو ایسا شخص اگر وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو اگر وہ مجبوری کے بغیر کھائے گا وہ تو گناہ ہے ہی. اگر وہ مجبوری کے ساتھ بھی کھائے تو اس کے باوجود وہ اس کو سزا ملے گی. اللہ اس کا یہ جرم معاف نہیں کریں گے. یہ جرم صرف اس شخص کو معاف ہے جو عام حالت میں اللہ کا باغی نہیں ہے، عام حالت میں اللہ کی احکامات کی پابندی کرتا. مجبوری میں اب وہ کیا کرے جان بچانے کے لیے، اب وہ جان بچانے کے لیے کھا لے، باغی نہ ہو اللہ کا اور اتنا کھائے، وہ اگلی شرط ہے ولا عادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کر دیں گے. کیونکہ اس نے مجبوری کی حالت میں بھی اس لیے کھایا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، تو اس کا یہ کھانا بھی، بلکہ کھانا اس کو کھانا پڑے گا جان بچانے کے لیے. اگر وہ نہیں کھائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. کیونکہ اگر وہ مر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں مرتے مرتے بھی نہیں کھاتا. نہیں کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے اجازت دی ہے. اپنی جان کو بچاؤ، تمہارے لیے جان کو بچانا ضروری ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، اب کھاؤ، اور تم کھاؤ گے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دیں گے.
لیکن اگر ایک بندہ وہ باغی ہے اللہ کا تو وہ گناہ گار ہوگا، مجبوری کی حالت میں بھی کھانے پر گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے گھر میں، حضر میں پوری نماز، تو سفر میں اللہ نے نماز کی رخصت دی ہے، اللہ نے قصر نماز رکھی ہے۔ قصر نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر کرتے ہیں، مسلمان ہیں اور اللہ کی رضا کا سفر کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ سفر کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو اللہ کی نافرمانی کے سفر میں قصر جائز نہیں ہے۔ یہ جو رخصتیں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو عام حالات میں اللہ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ علماء نے صراحت سے لکھا ہے۔ اسی طرح دیگر رخصتیں ہیں کہ رخصتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عزیمتوں پر عمل کرنے والے ہیں، جو باغی نہیں ہیں اللہ کے۔ تو ان جو اللہ کے احکامات کے باغی ہیں وہ ان کے لیے رخصتیں نہیں ہیں۔ وہ رخصت پر اگر وہ کوئی ایسا کام کریں تو وہ ان کو عام حالات میں جو عمل ہے وہ نہ کرنے کا گناہ ان کو ملے گا، ان کے کفر کے علاوہ اور ان کی بغاوت کے علاوہ۔ تو جو بندہ مجبور کر دیا جائے، باغی نہ ہو اللہ کے احکامات کا عام حالات میں، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو وصف بیان کریں تمہاری زبانیں جھوٹا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ یہی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان آیات میں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں، اصل میں تو ابھی باقی چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھیں، وہ تو بعد میں حرام کی۔ نمبر تو ان آیات کا اصل موضوع حلال و حرام ہے ہی نہیں۔ ان آیات کا اصل موضوع یہ بتانا ہے حلال حرام کرنا یہ کس کا کام ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا يفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حلال حرام کرنا یہ انسانوں کو یہ حق دے دینا، خود ہی اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر لینا، کچھ چیزوں کو حرام کر لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شرک کے برابر جرم ہے۔ یہ اللہ پر افتراء ہے، اور اللہ پر افتراء کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ پر افتراء یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک بھی سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ شرک کے برابر جرم ہے۔